غریدہ اللہ کو منانا سب سے آسان چیز ہے، کائنات میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ ماں بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، اسے منانے پر بھی زور لگتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگا دے۔ مجھے بتاؤ کون اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ میرے رب کی قسم، پوری دنیا کے انسان جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، پوری کائنات کے جنات جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، یہ سارے مل جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہے تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے طارق جمیل غریدہ، یہ لے زندگی، یہ لے طاقت، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بڑی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے۔ میں اپنی تمام ساری قوم سے کہتا ہوں، دو بول بول دیں یا اللہ میری توبہ، سب معاف کر دے گا، پھر پلٹ کے پیچھے نہ جائیں اور اپنی توبہ پہ پکے ہو جائیں، چاہے حقوق اللہ ہیں چاہے حقوق العباد ہیں، اس کی تلافی کی پھر کوشش کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے، 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ سے معاملہ بڑا زبردست ہے، جتنی دفعہ ہم توبہ کریں گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے جاوید چوہدری صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں، ان کے قلم کا مرید بھی ہوں میں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کرتا ہے، تو آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے غلطی، آپ اس کو رکھیں گے، آپ نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا آپ نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا اگر بار بار کرے گا میرے ساتھ زیادتی تو میں تو اس کو بیٹے کو نکال دوں گا، نوکر تو بات کی چیز ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اس کی رحمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ساری کائنات مل کر گناہوں سے کائنات بھر دے، ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ معاف ہو گیا، جاؤ معاف کیا۔ تو میں ساری قوم سے اپیل کروں گا سب مل کر توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں یا صرف زبان سے ہی کہہ دیں، لیکن پھر ایک شرط ہے پلٹ کے واپس نہ جائیں۔ اگر ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت گندی زندگی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے، میری بخشش شاید نہ ہو، تو میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میرا
جسم بکھر جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکوں. تو انہوں نے اس کو جلا دیا، آدھی دریا میں بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی. اللہ کریم قدیر نے اسے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا. اللہ نے فرمایا میں مجھ سے ڈر گئے تھے؟ کہ جی ڈر گیا تھا. کہ اچھا جاؤ معاف کیا. تو اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بشرطے کہ حیا ہو، بشرطے کہ شرم ہو، ندامت ہو. لیکن اگر ایسا ہو کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا تو یہ تو بہت نادانی والی بات. بتا رہے تھے کہ خدا اور بندے کا تعلق اور اس میں توبہ کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے وبائی امراض جب پھوٹ پڑتے ہیں خدا کی طرف سے آزمائش تو ہوتا ہے، خدا کے قہر کا اظہار بھی ہوتا ہے. اس میں توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ بار بار کرنی چاہیے؟ بار بار غلطی ہو جائے تو بار بار توبہ کی جائے؟ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے توبہ کریں، پھر غلطی ہو پھر توبہ کریں، تو کیا اس طرح کی بار بار کی توبہ بار بار قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل قبول ہوتی. میں نے بات آپ سے عرض تو کیا، میرے نبی نے فرمایا اگر سچی ندامت کے ساتھ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے. اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے مایوسی زیادہ ہے. درست. آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ خدا سے کسی بھی صورت میں دعا کر سکتے ہیں. تو لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ وبائی امراض کی صورتحال، کرونا وائرس جیسی صورتحال، تو اس میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کون سی دعا کرنے کا طریقہ مسنون ہے، احسن ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی دعائیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے، ذرا یہ فرما دیجئے گا. دعا پڑھنے کی چیز نہیں غریدہ، دعا مانگنے کی چیز ہے. پڑھنے کو دعا نہیں کہتے، مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اگر آپ نے دعا کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ مانگنے والوں کو دیکھیں کہ وہ چہرے پر کیسی مصنوعی مسکنت لاتے ہیں اور کس طرح فریادی بنتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، پھر بھی ہم 10-50-100 روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت اردو عربی کی محتاج نہیں، ورنہ گونگے کیسے مانگیں. وہ کیفیت انگلش فرینچ کی محتاج نہیں. اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ چیز دعا بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساغر صدیقی کی بخشش فرمائے، اس نے کہا تھا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. تو یہ ہے دعا کی حقیقت کہ دعا کے الفاظ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے پیچھے کیفیت بھی ہو درست اور مانگنے والا جذبہ بھی ہو تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو دعا ہمارے ماحول میں ہے ہی نہیں. ہمارے ایسے رٹی رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ساڑی سنندہ نہیں. مانگا جاتا ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. تو مانگنے کا سلیقہ ہو تو وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہ تو کہتا میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں پر کوئی